أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز و محتشم قابل صد احترام جملہ سامعین کرام، آج ہم تعلیمات امام عالی مقام سیدنا مولا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ و مشائخ اعظام کانفرنس میں حاضر ہیں. میرے برادر مکرم جناب صاحبزادہ پیر سید محمد حماد حسنین حمدانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اس خوبصورت بزم کا اہتمام فرمایا. امام عالی مقام کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جملہ احباب اس پاک بزم میں حاضر ہوئے. دعا ہے خلاق عالم جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کے پاک آل کا صدقہ ہم جملہ احباب کی حاضری کو اس پاک بزم میں قبول فرمائے، اور میرے برادر مکرم نے جس جذبہ اور خلوص کے تحت اس پاک بزم کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کے پاک مبارک معظم نواسے کا صدقہ میرے برادر مکرم کی زندگی میں برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں بے شمار فرمائے. حضرات ذی وقار، یہ تعلیمات امام عالی مقام کانفرنس ہے. میرے سے ماقبل بھی صاحبزادگان نے، علماء کرام نے، مشائخ اعظام نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے مدعا کو بیان کیا ہے، تو میں بھی چند گزارشات اسی ضمن میں کرنا چاہتا ہوں. اسی ضمن میں چند گزارشات عرض کر کے اپنی گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا. تو حضرات ذی وقار، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج نفسہ نفسی کا دور ہے، آج مادیت پرستی کا دور شروع ہو چکا ہے. ہر شخص اپنے ہی پیٹ کے چکر میں، ہر شخص اپنی ہی شان کے چکر میں، ہر شخص اپنے ہی نام بنانے کے چکر میں کسی نے دین کو کوئی رخ دے دیا ہے، کوئی دین کو کسی اعتبار سے بیان کر رہا ہے، کسی نے دین کو کسی رنگ سے دکھانا شروع کر دیا ہے، کسی نے دین کو کسی نقطہ نظر سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہے. جبکہ امام عالی مقام نے جس دین کے لیے قربانیاں دی تھی وہ خالصتاً میرے محبوب کا دین مبارکہ تھا. امام عالی مقام نے جس دین کو بچانے کے لیے اپنے سر کو نوکے سینہ پہ بلند کروایا تھا، وہ دین ملاؤں کا دین نہیں تھا، وہ دین پیروں کی مرضی والا دین نہیں تھا، وہ دین کسی کے محبت یا کسی کے روٹھ جانے کی وجہ سے بیان کرنے والا دین نہیں تھا، بلکہ وہ دین ایسا تھا جس کو میرے محبوب نے رب العلا کی مرضی سے بیان فرمایا تھا. اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ
ہم اس دین کی شمع کو لے کر نکلے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس دین کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑے تو پیش کرنے کے لیے ہم انگوش رہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، اور تعلیمات امام علی مقام سیدنا مولا حسین ابن علی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ جب بھی دین کی حرمت کی بات آئے تو پھر فقط نعرہ حسینیت سے کام نہ چلایا جائے بلکہ حسینی کردار اپنایا جائے، پھر حسینی کردار اپنا کے دنیا کو دکھایا جائے کہ ہم فقط حسینی نہیں ہیں، نہ صرف ہم فقط وہ حسینی نہیں ہیں کہ جو فقط یا حسین کرنے والے ہیں، بلکہ ہم تو وہ حسینی ہیں کہ جن کی زبان پہ بھی یا حسین کا ورد رہتا ہے، جن کی قلم بھی یا حسین لکھتے نہیں تھکتی ہے، اور جن کا کردار بھی یا حسین کی گواہی دینے والا ہے۔ یہ بڑا ضروری امر ہے، اور اس کی طرف نشاندہی ہونا بھی انتہائی لازمی امر ہے۔ اگر ہم اس سے دور ہو گئے، اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیے گا یہ حسینیت نعروں تک محدود رہ جائے گی۔ حضرت ہم نے اس حسینیت کو نعروں تک محدود نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے حسینیت والی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ تعلیمات امام علی مقام کے بارے میں شہنشاہ چشتی فرماتے ہیں کہ سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اے لوگو، تعلیمات امام علی مقام یہ ہیں، امام علی مقام یہ بیان کر گئے کہ لوگو جیسا مرضی وقت آ جائے، جیسا مرضی حکمراں آ جائے، جیسی مرضی مصیبتیں اور تکالیف آ جائیں، لیکن کبھی کسی یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دینا، کبھی کسی یزید کی بیعت نہ کرنا، کبھی کسی یزید کے ساتھ سنگت نہ رکھنا۔ تو یہ کیسی محبت حسینی ہے کہ ہم دل میں محبت حسین لیے بیٹھے ہوں، زبان پہ حسینیت کا نعرہ ہو، لیکن ہماری سنگت میں یزیدی کردار موجود ہو۔ یہ کیسی حسینیت ہے کہ ہم محبت تو حسین ابن علی سے کرنے والے ہوں، لیکن ہمارے سنگتیوں میں شراب نوش بھی موجود ہو۔ یہ کیسی سنگت، یہ کیسی حسینیت ہے کہ ہم محبت حسین کے متقاضی تو ہوں، لیکن ہماری سنگت میں ڈکیٹ اور زناکار موجود ہوں۔ یہ کیسی محبت حسین ہے کہ ہم حسینیت کا دم بھرنے والے ہوں، لیکن ہماری سنگت میں سود خور موجود ہو۔ تعلیمات امام علی مقام اس بات کی متقاضی ہے کہ لوگو، حسین ابن علی کا پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی کسی یزیدی کا ساتھ نہیں دینا ہے، کبھی بھی کسی یزیدی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے، بلکہ میرے محبوب کے غلاموں کے لیے تو رب العلا نے یہ فیصلے فرما دیے ہیں، اور محبوب کے غلاموں نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے کہ اگر یزید آیا تھا تو اس کے مقابلے میں حسین ابن علی تشریف لائے تھے، اگر یزید آیا تھا مقابلے میں حسین ابن علی آئے تھے۔ آج اگر کوئی خادم یزید آتا ہے تو رب العلا مقابلے میں خادم حسین بھیج کے اس کا کلا کما کروا دیتا ہے۔ جب بھی کوئی خادم یزید آئے گا، حسینیت تقاضا کرتی ہے کہ اگر ادھر سے خادم یزید آیا ہے تو پھر حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سمت سے خادم یزید آیا ہے، نجف کی طرف سے، مدینہ معظمہ کی طرف سے، پھر خادم حسین بھی جلوہ فرما ہو۔ وہ خادم حسین آئے اور اس خادم یزید کا کلا کما کر کے دکھا دے۔ حضرت محبت حسین اس بات کی متقاضی ہے، فقط نعروں سے بات نہیں بنتی ہے، فقط یا حسین کرنے سے بات نہیں بنتی ہے۔ تعلیمات امام علی مقام میں یہ ہے کہ جس کو علی المرتضیٰ نے افضل کہا ہے اس کو افضل بھی مانا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ افضل اور کوئی نہیں نبی کی آل سے بڑھ کر، میں کہتا ہوں نبی کی آل کون ہے؟ پہلے نبی کی آل کا تو فیصلہ کر لیجئے، صرف 5 تن کو نبی کی آل میں شمار کرنے والوں، ایسا ظلم مت کرو۔ رب العلا کا محبوب فرما رہا ہے، میرے محبوب کی حدیث ہے کہ رب نے میرے سسر خود منتخب فرمائے ہیں، جو میرے سسر ہیں
یہ رسول اللہ کی حدیث اکبر ہے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو میرے رب نے چنا ہے۔ جب رب نے محبوب کے سسر چنے ہیں تو پھر صدیق اکبر کا انتخاب بھی رب العلا کرنے والا ہے۔ پھر فاروق اعظم کو بھی میرے رب نے چنا ہے۔ حضرت پھر ابو سفیان کو بھی رب نے چنا ہے۔ جب سسر کا انتخاب، محبوب کے سسروں کا انتخاب میرے رب نے کیا ہے تو پھر پتہ چل گیا صدیق اکبر بھی اہل بیت مصطفیٰ میں شامل ہیں، فاروق اعظم بھی اہل بیت مصطفیٰ میں شامل ہیں۔ اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، مولا علی پاک کا اپنا فرمان ہے، فرماتے ہیں جو بندہ مجھے صدیق اکبر سے افضل کہے گا، جو بندہ علی کو صدیق سے افضل کہے، یہ علی کا اپنا فرمان ہے۔ جو بندہ علی کو صدیق سے افضل مانے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرما رہے ہیں جو مجھے صدیق اکبر سے افضل مانے گا، علی کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے سزا کے طور پہ 80 کوڑے ماروں گا، اسے سزا کے طور پہ 80 کوڑے ماروں گا۔ تو علی المرتضیٰ کا یہ فرمان، اس فرمان کی لاج رکھی ہے حسین ابن علی نے میدان کربلا میں، اس فرمان کی لاج بھی حسین ابن علی نے میدان کربلا میں رکھی ہے۔ اور تعلیمات امام علی مقام اس بات کی متقاضی ہیں، محبت حسین اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ارے کٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح، ارے ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ محبت امام علی مقام اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب بھی مصطفیٰ کی شریعت پہ حرف آنے لگے، جب بھی کوئی میرے محبوب کی شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنا چاہے، جب بھی کوئی میرے محبوب کی حرمت پہ اپنی مرضی سے گفتگو کرنے کی کوشش کرے، پھر محبت حسین اس بات کی متقاضی ہے۔ پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ ساتھ کتنے کھڑے ہیں، مخالفین کتنے ہیں، پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ میرے ساتھ 72 ہیں یا 18,000 کا لشکر ہے، پھر ڈٹ جایا جائے، پھر گردن تن سے جدا ہوتی ہیں، ہو جائے لیکن محبوب کی حرمت پہ آنچ نہ آنے پائے۔ حضرات عزیز وقار، یہ پیغام ہے میرے حسین ابن علی کا، یہ پیغام ہے محبت حسین کا، اور محبت حسین ہی اس بات کی متقاضی ہے کہ لوگوں کو بتلایا جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ حسین ابن علی نے سر تن سے کیوں جدوا کروایا تھا۔ حضرت حسین ابن علی کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے۔ تائیدار گولڑا فرماتے ہیں یہ تو وہ ذات ہے کہ جو کھرے اور کھوٹوں کا فرق کر دیتی ہے۔ آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہو گئے، ساتھ میں زوجہ بھی ہے، ایک بچہ بھی ہے چھوٹا سا۔ آ کے عرض کرتے ہیں، آقا میں بھی بڑا حسین و جمیل ہوں، میرا رنگ بھی بڑا صاف ستھرا ہے، میری زوجہ بھی دیکھنے میں اچھی ہے، لیکن یہ بچہ نہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہے نہ میری زوجہ جیسا ہے، ہم دونوں کا رنگ صاف ستھرا ہے، اس کا رنگ بھی ذرا سانولا سا ہے، آقا اس کے نین نقش بھی ہم سے نہیں ملتے ہیں، کریم کائنات مہربانی فرمائی یہ وضاحت کیجئے یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے؟ جبکہ جب بھی میں نے زوجہ سے پوچھا ہے وہ کہتی ہے بچہ تیرا ہے۔ آقا مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرا ہے، اگر میرا ہوتا تو نین نقش تو ملتے ہوتے، کچھ تو مجھ پہ جاتا، یہ تو دکھنے میں بھی مجھ جیسا نہیں ہے، اس کا تو رنگ بھی میرے جیسا نہیں ہے، اس کے تو نقشے میرے جیسے نہیں ہیں، آقا میں کیسے مان لوں یہ میرا ہے؟ ابھی مصطفیٰ کریم نے فیصلہ نہیں فرمایا، ابھی مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابیہ سے نہیں پوچھا کہ آپ اپنے صفائی میں کچھ بیان فرمائیں، کچھ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس صفائی میں۔ ابھی کوئی کاروائی آگے نہیں بڑی مقدمے کی، دریں اسنا کا شان مصطفی کا دروازہ کھلتا ہے، جناب حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں، جناب حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں۔ جب اس بچے نے دیکھا کہ مولا حسین ابن علی جلوہ فرما ہے، وہ بچہ دوڑ کے گیا، وہ بچہ کہ جس کے والد کی آج شناخت ہونی تھی، وہ بچہ کہ جس کے والد کے نام پہ مہر لگانی تھی محمد عربی نے، اور وہ مہر لگنی تھی کہ جو قیامت تک کوئی چاہ کے بھی اس مہر کو مٹا نہیں سکتا تھا۔ جب اس بچے نے دیکھا کہ حسین ابن علی جلوہ فرما ہے، وہ بچہ دوڑ کے گیا، جا کے قدمین شریفین چھوئے ہیں حسین ابن علی کے، ہاتھ کو بوسہ دیا، بوسہ دے کے سلام کر کے سائیڈ پہ ادبن ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی مبارک ہو بیٹا تیرا ہی ہے،
ارے بیٹا حلالی ہے. عرض کرتے ہیں وہ صحابی رسول آقا بغیر مدعا سنے, بغیر میری زوجہ کی گفتگو سنے آپ نے یہ فیصلہ کیسے فرما دیا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں, میرے محبوب نے جملہ ارشاد فرمایا, فرمانے لگے تو نے دیکھا نہیں میرے حسین کا کتنا ادب کر رہا ہے, تو نے دیکھا نہیں میرے حسین کا کتنا ادب کر رہا ہے. تاجدار گولڑا فرماتے ہیں میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے, ارے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے, اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. ارے اگر پرکھنا ہو کسی کو تو نام علی لو, اگر پرکھنا ہو کسی کو تو نام علی لو, ارے یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے. وما علینا